السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 154 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں نا، انہیں مردہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ تو زندہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ہی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ اب اس آیت کی ایک آسان سی ہم تفسیر دیکھتے ہیں جو دل کو چھو لینے والا ہے۔ اللہ ہمیں ایک اہم بات یہاں پہ سکھا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے دین، حق اور سچائی کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں نا، جسے ہم شہید کہتے ہیں، تو وہ اصل میں مردہ نہیں ہوتے۔ ہماری آنکھیں صرف ان کا جسم دیکھتی ہیں جو کہ مٹی میں دفن ہو گیا ہوتا ہے، لیکن اللہ ان کی روح کو نا زندہ رکھتے ہیں اور وہ اللہ کے پاس عزت کے ساتھ رہتے ہیں۔ انہیں وہاں پہ روزی دی جاتی ہے، جنت کی نعمتیں ملتی ہیں اور وہ وہاں پہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس زندگی کا احساس نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم جو ہے نا ان کی روحانی زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اللہ نے اپنے شہیدوں کے لیے جو تیار کر رکھی ہے۔ اب ہمیں اس آیت سے کیا سیکھنا چاہیے کہ شہید کو کبھی بھی نہ مر گیا ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ جب وہ اللہ کے لیے قربان ہوا ہے تو اللہ نے اسے اپنے پاس زندہ رکھا ہوا ہے۔ شہید کا جو مقام ہوتا ہے وہ بہت اونچا ہوتا ہے، وہ جنت میں ہوتے ہیں، انہیں روزی مل رہی ہوتی ہے اور وہ خوشی سے رہتے ہیں۔ جب کسی شہید کا نام لو تو عزت سے لو، یہ نہ کہو کہ بیچارہ مر گیا، بلکہ یہ کہو کہ وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا اور اللہ کے پاس زندہ ہے۔ اور ہم اپنے لیے دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ یا اللہ ہمیں بھی حق کے لیے جینے اور اگر ضرورت ہو تو مرنے کا بھی حوصلہ دے۔ تو اس آیت میں ایک چھوٹا سا پیغام بھی ہے۔ یہ آیت ہمیں ہمت دیتی ہے، صبر دیتی ہے، یقین سکھاتی ہے۔ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے نا تو پھر اللہ بھی اس کی قدر کرتے ہیں۔ شہید صرف دنیا سے جاتا ہے لیکن اللہ کے پاس اس کی اصل زندگی شروع ہو جاتی ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہاں پہ ہماری آیت مکمل ہو رہی ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔